سر آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب پاکستان پہ یہ بوجھ ہیں. اب جب یہاں آپ کا کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے اوپر ایڈیشنل یعنی بوجھ ہے. خیبر پختونخوا میں عام بندے کے ساتھ افغان ریفیوجی جو ہے وہ مکس ہے. شادیاں انہوں نے کی ہیں. لوگوں نے شادیاں کی ہیں، اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ ویلکم کیا ان کو. سر لیکن یہ لوگ وہاں پہ جا کے ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں، وہاں پہ جا کے پاکستان کے اگینسٹ بہت بول رہے ہوتے ہیں. اچھا پشتو کا مطلب یہ تھا کہ یہ پاکستان سے آیا ہوا بس. ہم نے یعنی اپنے امکانوں سے سنا ہے اور لوگوں سے وہاں پر یہ سنا ہے کہ ایون ایسے بھی لوگ تھے کہ جو وہاں پر پشتو نہیں بول پاتے تھے. افغانستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے پاکستان میں. دہشت گردی کے واقعات پاکستان میں زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. بہت سے طالبان جو تھے، جو قلم تحریک طالبان کے جو لوگ تھے، وہ افغانستان میں سیٹل تھے. سر روزانہ کیا ہم اپنے جوانوں کو، اپنے بچوں کو اسی طرح شہید ہوتا دیکھیں؟ تو اس کا یہ حل ہے کہ مطلب آپ پاکستان سے جو افغان مہاجرین ہیں انہیں بے دخل کریں. آپ کا پراپر اگر سٹیزن ہے تو ایک اور بات ہے. سٹیزن شپ کے لیے آپ کو پورا قانون بدلنا ہوگا. ریفیوجی کو آپ سٹیزن کا سٹیٹس نہیں دے سکتے. پڑوسی ملک ہے ہمارا، بھارت کے ساتھ ہماری دشمنی ہے، تو سی پیک کا پھر کیا فائدہ ہوگا؟ پاکستان میں سی پیک کو ناکام کرنے والی کون سی قوتیں ہیں؟ وہ کیوں چاہ رہی ہیں؟ کیوں پاکستان میں خاص طور پر خیبر پختونخوا اور بلوچستان ہی کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ میرا بار بار ایک سوال ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف یہ نفرت جو ہے وہ مزید بڑھے گی. دیکھیں ہم بار بار کیوں نفرت کا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ کیا کتنے پاکستانی ہیں جو افغانستان میں بیٹھ کر کام کر سکتے ہیں؟ نفرتیں اور بڑھتی ہیں. ایک بچے کا کاروبار ہے، اس نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، اس کی انویسٹمنٹ خراب ہوتی ہے. ایک بچے کی ایجوکیشن خراب ہوتی ہے. خاص طور پر ہمارے کچھ سرکاری ادارے جو ہیں، ان کے لوگ جو ہیں وہ بھی نفرت پھیلانے میں بہت زیادہ رول پلے کر رہے ہیں. وہ کر رہے ہیں جس طرح جو ہے وہ افغانستان کا افغانی کسی کو پکڑ لیا اور وہ کہتے تو پھر اسے دیکھیں. ہم جب تک بلاکس کھیلتے رہیں گے، کبھی ایک بلاک کبھی دوسرے بلاک کی بات کرتے رہیں گے، تو معاملات تو افغانستان صرف یہ پاکستان کا ایشو نہیں ہے. یہ چائنا، رشیا، امریکہ، ایران، سعودیہ بہت بڑے یعنی یہ اس میں پلیئرز ہیں، موجود ہیں. پھر وہی والی بات ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. کیا ہم اپنے پڑوس میں چائنا کی طرح جو ہے چائنی جو پروورب ہے، ایک دوستی یعنی پڑوسی جو ہے وہ آپ کا بہترین پڑوسی ہونا چاہیے، اور وہ بھی جسے کہتے ہیں کہ وہ فائنینشلی بھی ہر طریقے سے جو ہے وہ اسٹرانگ ہونا چاہیے. 2 3 السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہارٹ سیٹ میں ہوں فیضان حسین. آج ہم بات کریں گے افغان مہاجرین کی پاکستان سے بے دخلی پر. کتنی تعداد ہے ان کی پاکستان میں؟ کتنے لوگوں کو اب تک بے دخل کیا جا چکا ہے؟ اور کتنے فیز 1979 سے لے کے ابھی تک آئے ہیں ان کو بے دخل کرنے کے؟ اور کتنے لوگ جو ہیں وہ رضاکارانہ طور پہ خود ہی واپس گئے ہیں؟ اسی پر ہم نے بات کرنے کے لیے آج دعوت دی ہے. ہمارے پاکستان کے سینئر صحافی ہیں صفی اللہ گل صاحب، ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا ٹائم دینے کے لیے. سر پہلے تو یہ بتا دیں کہ دو پارٹیاں، ایک جماعت اسلامی، ایک تحریک انصاف، وہ اس بے دخلی کے خلاف بیانات دے رہے ہیں. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کہ ان کو نیشنلٹی دینی چاہیے. اور جماعت اسلامی کے عنایت اللہ صاحب آئے تھے ہمارے پروگرام میں، انہوں نے بھی کچھ ایسے ہی کہا تھا کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے وہ یہاں پہ رہ رہے ہیں، ان کے لیے اس طریقے کی کوئی دوسرے آپشن نکالنی چاہیے تھی کہ وہ لوگ یہیں پہ رہ جاتے. کیا کہتے ہیں؟ اور پاکستان کی عوام اس بے دخلی کو کس طریقے سے دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں ہر ایک کا اپنا موقف ہوتا ہے. یا اگر جس طرح آپ نے عنایت کی بات کی، عنایت اللہ وہ اپنی پارٹی کا موقف انہوں نے دیا، اور جس طرح وزیر اعلیٰ کی بات کی آپ نے علی گنڈاپور کی، تو وہ بھی ظاہر ہے کہ اپنی پارٹی ہی کے موقف کو، اور کسی حد تک اگر ان کا اپنا کوئی وہ ہے. لیکن میں جو بات کر رہا ہوں یا بات کروں گا وہ ظاہر ہے یعنی ایز اے پاکستانی سٹیزن کے طور پر، اور پاکستان کی یعنی ایک یہ کہہ سکتا ہوں کہ چاہے وہ صحافت اگر کر رہے ہیں تو اپنے لوگوں کے لیے کر رہے ہیں. جہاں تک بات یعنی آتی ہے کہ ان کو سٹیزن شپ کی، اس کی وجہ کیوں مخالفت کی جاتی ہے، یہ سب سے پہلے دیکھنا چاہیے. ایک تو یہ کہ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ 1979 سے یعنی جو مختلف فیزز یعنی ریفیوجیز کا سٹیٹس، اور پھر اقوام متحدہ کا، اور پھر جنیوا کنونشن کے انڈر جو ہے لاز کیا کہتے ہیں، پھر بائی لاز کیا ہیں، تو یہ سارا کچھ وہ دیکھنا ہوتا ہے. اب جب ہم بات کر رہے ہیں سب سے پہلے تو ان لوگوں کی یعنی بات ہو رہی ہے کہ جن کو ہم کہتے ہی مہاجرین ہیں، تو مہاجرین ہم کیوں کہہ رہے تھے ان کو؟ تو مہاجرین کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ مہاجر ہوئے، وہ ریفیوجی کا سٹیٹس ان کو ملا، ان کو انٹرنیشنل بھی سٹیٹس ملا، ان کو پرکس اینڈ پریویلیجز، اگر آپ ان کو لفظ استعمال کریں یا وہ کریں تو شاید عجیب سا ہو، لیکن بہرحال
ریفیوجی اسٹیٹس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی سٹیزن کو وہ سہولیات نہیں مل رہی تھی کہ جو ایک افغان ریفیوجی کو مل رہی تھی، چاہے وہ پاکستان میں ہے چاہے وہ انٹرنیشنل ہے۔ اسی طرح بہت سے انٹرنیشنل ادارے جو ہیں وہ پاکستانی عوام کے لیے اس طریقے سے انوالو نہیں تھے، یہاں پر کام نہیں کر رہے تھے، تو وہ افغان ریفیوجیز کے لیے کام کر رہے تھے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو عوام اب جب بات ہوتی ہے یا وہ کرتے ہیں، دیکھیں آپ کا ایک اینول پلان ہوتا ہے، بجٹ پلان ہوتا ہے، اس میں پروگرامز ہوتے ہیں، دوسرا آپ کا 5 سالہ پلان ہوتے ہیں، اس میں جب بھی بات ہوتی ہے آپ کا سینسس میں جو ہے یہ ریفیوجیز کاؤنٹ نہیں ہو رہے ہوتے، آپ کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ آپ کی اس میں کاؤنٹ نہیں ہو رہے ہوتے، آپ کے اکنامک ایکٹیویٹیز میں جو ہے یہ کاؤنٹ نہیں ہو رہے ہوتے، آپ کا ڈاکیومنٹڈ اکانومی آلریڈی اس وقت جو ہے وہ ہماری پراپر ڈاکیومنٹڈ اکانومی نہیں ہے۔ لیکن جب ہم بلیک مارکیٹ کی بات کرتے سر آپ ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مطلب پاکستان پہ یہ بوجھ ہیں؟ دیکھیں ایز اے پاکستان کے آپ کسی سے بھی اٹھا کر اگر آپ دیکھیں تو بوجھ اس حوالے سے آپ زیادہ دور نہ جائیں، آپ ہاسپٹلس کے ذرا چکر لگا رہے ہیں، آپ ہاسپٹلس میں جب جاتے ہیں تو ہاسپٹلس کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے کہ جو پلان جب کیا جاتا ہے، جب بھی پلاننگ ہوتی ہے، چاہے ٹاؤن پلاننگ ہو، چاہے ہیلتھ سیکٹر میں ہو، چاہے جس بھی سیکٹر میں ہو، چاہے ڈیولپمنٹ سیکٹر کی بات ہو، جب وہ پلان بنایا جاتا ہے تو وہ پاپولیشن کی بیس پر ہوتا ہے، پر ہیڈ کے حساب سے وہ ایک پلان بنتا ہے اور وہ انفراسٹرکچر جو ہے اس کے لیے پھر ایلوکیشنز ہوتی ہیں۔ اب جب آپ کا کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے اوپر ایڈیشنل بوجھ ہے، یا تو یہ ہے کہ جس طرح ایران نے کیا، پاکستان نے دیکھیں پاکستانی جس طریقے سے افغانز کے ساتھ جس بھائی چارے کے ساتھ، اور پھر خاص کر خیبر پختونخوا نے باقی پروونسز کی نسبت پنجاب میں دیکھیں وہ اس طریقے سے ان کو ویلکم یا اس کی بات نہیں ہے، لیکن خیبر پختونخوا میں عام بندے کے ساتھ افغان ریفیوجی جو ہے وہ مکس ہے، شادیاں انہوں نے کی ہیں؟ لوگوں نے شادیاں کی ہیں، اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ ویلکم کیا ان کو اپنا بھائی سمجھا ہے اور اپنے جیسا سمجھا ہے، تو ان کو ہر چیز میں شراکت دی ہے، شراکت داری کا تک وہ چیز آئی ہے۔ سر لیکن یہ لوگ وہاں پہ جا کے ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں، وہاں پہ جا کے پاکستان کے اگینسٹ بہت بول رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہ ہوا ایسا ہے کہ میں خود بھی وہاں پر کئی دفعہ کابل میں بھی اور اس طرح جو وزٹس وغیرہ ہوئے اور مختلف کانفرنسز میں جب ہم حصہ لیتے رہے، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ 9/11 کے بعد کیا سچویشن بنی تھی۔ تو اس کے بعد 9/11 کے بعد جب طالبان کے جو افغانستان میں طالبان حکومت جب گرائی گئی، اس کے بعد کون لوگ تھے جو وہاں پر زیادہ اثر و رسوخ والے تھے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے دیکھنا۔ کون لوگ تھے سر؟ 2 دہائی کا ایک وہ عرصہ ہے کہ جو آپ 2001 کے بعد سے آپ دیکھیں، 2002 سے لے کر 2021 اگست تک آپ دیکھیں تو آپ کے جتنے فورن فنڈنگ ہوئی، آپ کے لوکل وہاں پر افغانستان میں آپ کے، ہم اب یہاں پر پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، لیکن وہاں پر بہت پہلے جو ہے لوکل کمیونٹی لیول پر جو ہے وہ ریڈیو سٹیشنز قائم کیے گئے، FM سٹیشنز قائم کیے گئے، چینلز جو ہے وہ بہت زیادہ پاکستان میں اتنے زیادہ نہیں تھے کہ جتنا وہاں پر جو ہے وہ ان کو ہوا۔ اب وہاں کا سٹاف جو ٹرین کیا جا رہا تھا، جو ٹرین کر رہے تھے، جو ان کے ٹرینرز تھے، وہ میجورٹی جو تھے وہ انڈینز تھے، جن کی کانٹریکٹس آلریڈی، اگر میں بات کروں MNBC ان کی اگر بات کریں، آپ CNBC کی اگر بات کرتے ہیں، ان کی سبلیٹ جو ہے وہ اس کی بات کرتے ہیں، انڈیا CNN کی اگر اس کی آپ فردر اس کی اگر بات کرتے ہیں، یہ وہ اسٹیشن سے یا وہ تھے کہ جن کی سب آفیسز جو ہیں وہ نیو یارک وغیرہ، اور وہ انڈینز کو لا کر انہوں نے باقاعدہ افغانستان میں انہیں یہاں پر رکھا اور وہ ٹریننگز دے رہے تھے۔ ایجوکیشن سیکٹر میں بھی یہی حال تھا، باقی سیکٹرز میں بھی یہی حال تھا، ہیلتھ سیکٹر میں یہی حال تھا کہ آپ کا پاکستان کو اتنی رسائی نہیں تھی جتنا آپ کے انڈین اس کے تھا۔ اب جب وہ ان کی رسائی واپس تھی تو وہ انفلوئنس بھی اتنا ہی زیادہ وہ ان مائنڈز پر ہو رہے تھے۔ ہم نے اپنے ان کانوں سے سنا ہے اور لوگوں سے وہاں پر یہ سنا ہے کہ ایون ایسے بھی لوگ تھے کہ جو وہاں پر پشتو نہیں بول پاتے تھے، ہمیں کہا جاتا تھا کہ آپ کابل میں گھومتے پھرتے ہوئے آپ پشتو میں بات نہ کریں، آپ چپ رہیں، کیونکہ وہ اتنی نفرت بنائی گئی تھی اور وہاں پر یہ نفرت بنائی اچھا، گئی پشتو کا مطلب یہ تھا کہ یہ پاکستان سے آیا ہوا بس؟ کہ پاکستان سے آئے، اور اگر پشتو بولے کیونکہ اس وقت ڈومیننس جو تھی، جو کارزائی کی حکومت، اور اس وقت جو ڈومیننس تھی وہ زیادہ تر آپ اس وقت یہ دیکھنے کے کون لوگ تھے، آپ یہ دیکھیں کہ NDS جو اس وقت نیشنل ڈیفنس جو ان کے ہوتی وہ اس میں کس کا انفلوئنس تھا، افغانستان سے جہاز بھر بھر کے انڈیا کون لے کر گیا تھا۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ وہ پورا ایک سیٹ آف مائنڈ بنایا گیا تھا، ایک پورا ذہن جو ہے وہ تبدیل کیا گیا تھا۔ یہاں سے لوگ جاتے تھے، جب وہ جو ہمارے یہاں
آج بھی یعنی افغان بچے یعنی آپ نے ابتدائیہ میں بات کی وہ آج بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن یہی بچے جب وہ واپس جاتے تھے اور وہ تھے تو ان کو وہ جابز میں وہ پشتو نہیں لکھتے تھے، وہ وہاں کے خود انہوں نے یعنی یہ کہ ہم لوگ باقاعدہ لکھتے ہیں کہ دری یعنی ہم نے تو دری یعنی جن کو آتی تھی تو وہ تو وہاں پر جاب کا حصہ بن رہے تھے، جن کو نہیں آتی تھی تو باقاعدہ دری ہم سیکھ رہے تھے دوبارہ۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ پالیسیز جو ہے 2 دہائیاں جب آپ پوری ایک نسل یعنی 2 دہائیوں کا مطلب وہ ایک نسل نہیں ہوتی، کیونکہ آپ 2 دہائیوں کا مطلب ہوتا ہے 2 نسلیں اس طریقے سے ہوتی ہیں کہ اگر آپ جو 10-11 سال مطلب دادا آئے، پھر اس کا بچہ اور پھر پوتا، ہوتا پوتے تک۔ 20 ایئرس کا جو پلان ہوتا ہے پیریڈ ہوتا ہے جب ہم وہ جسے کہتے ہیں نا بیہیویئر چینج کی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، بیہیویئر چینج میں جب ہوتا ہے ایک 7 سال کے بچے کو آپ انفلوئنس کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اب آپ 20 سال کے عرصے میں آپ دیکھ لیں کہ آپ نے کتنے بچوں کو انفلوئنس کیا۔ اب وہ پالیسی جب اینٹی پاکستان تھی، جب وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے اینٹی پاکستان، ہم یعنی ابھی بھی یاد ہے ہمیں پروگرام میں باقاعدہ ٹی وی کے پروگرام میں انوائٹ کیا گیا اور وہاں پر اینکر جس انداز میں ہم سے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی انڈین چینل کو ہم یعنی انٹرویو دے رہے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ دیکھیں ہمیں بہت سی چیزیں دیکھنی ہوں گی کہ ایک طرف آپ ہمیں محبت ہم محبت کا اظہار کر رہے ہیں، آپ کو محبت دے رہے ہیں، آپ نفرت یعنی وہاں سے ابھی ہم دوبارہ نکال رہے ہیں تو یہ تو اور زیادہ نفرت ہوگی، اور ایک طرف پاکستان کہتا ہے کہ افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے۔ سر اس سوال کا جواب جو ہے بریک کے بعد ہم لیتے ہیں۔ ناظرین چلتے ہیں ایک بریک کی جانب، بریک کے بعد یہیں سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ سر آپ سے سوال کیا تھا افغانستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے پاکستان میں، اس سوال کا جواب۔ نہیں، جہاں تک دہشت گردی کی آپ اگر بات کرتے ہیں اور پاکستان نے بار بار یہ صرف یہ نہیں کہ جب سے یعنی 9/11 تو اس کے بعد سے بھی یعنی پاکستان کو جو حالات درپیش تھے، لیکن جب یہ ابھی 2021 میں ہمارا اسلامی کی حکومت بنی تو پاکستان کو کچھ یعنی یہ توقعات ضرور تھیں اور وہ تھا کہ اب تو وہ حکومت آئی ہے کہ جس کو یعنی کسی حد تک یعنی آپ کہہ لیں کہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کسی طریقے سے جو ہے وہ سپورٹ بھی تھی اور لوگوں کا بھی یعنی یہ تھا کہ پاکستانی عوام کا بھی افغانستان کی طرف ایک یہ نظر تھی کہ وہ اب ہمارے ساتھ جو ہے تعلقات ایک اچھے یعنی اس میں ہم لوگ آئیں گے، کیونکہ اس سے پہلے کہ اگر ہم افغانستان میں حکومتوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہم سے زیادہ نفرت کا اظہار زیادہ تھا، جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ وہ ان کے ایک سیٹ آف مائنڈ بہایا گیا تھا اور ان کو اس طرح فیڈ کیا گیا تھا کہ وہ نفرت اب یعنی توقعات ذرا مختلف تھی۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اگست 2021 کے بعد جب یعنی چینج آتی ہے، ریجیم چینج ہوتی ہے، تو اگر ہم ڈیٹا پاکستانی اگر ہم اس کو اٹھا لیں تو وہ ایک دم ایسکلیٹ ہوتا ہے۔ دہشت گردی کے واقعات پاکستان میں زیادہ ہونا شروع ہو گیا تھی۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ جو پاکستان سے ضرب عضب کی صورت میں یعنی اس کے جب بہت سے طالبان جو تھے، جو قلعدم تحریک طالبان کے جو لوگ تھے وہ افغانستان میں سیٹل تھے اور وہ امارت اسلامی یعنی افغانستان کے جو طالبان تھے وہ ان کے سپورٹر تھے، ان کے سائڈ بائی سائڈ وہ لڑ رہے تھے اور نیٹو فورسز اور جو باقی ان کے خلاف ان کا وہ محاذ چل رہا تھا۔ اب توقعات یہ تھی کہ شاید یہ اب کول ڈاؤن ہو جائیں یا وہ ہوتے ہیں، لیکن ایک چیز جو ہے اگر آپ کو یاد ہو کہ جب جیل بریکس ہوتی ہیں افغانستان میں تو وہاں پر نہ صرف یہ کہ طالبان کے لوگ بلکہ ISIS کے لوگ بھی ان میں بہت زیادہ شامل تھے جو کہ ان جیلوں سے پھر نکلے ہیں اور وہ فرار ہوئے ہیں۔ جب وہ آزاد ہوئے ہیں تو وہ ان میں سے بہت سے لوگ پھر پاکستان کی طرف موومنٹ شروع ہوئی ہے اور یہی وہ ٹائم تھا کہ جس پہ یعنی آپ اپنے اس کے پہلے بھی یعنی بات کر رہے تھے کہ جس طرح یہ افغان ریفیوجیز کا یہ وہ انفلکس تھا کہ جو اب تک پراپر رجسٹرڈ نہیں ہے ہمارے پاس لوگ۔ ایک وہ لوگ تھے کہ جو غیر قانونی طور پر پہلے آئے تھے کہ جن کا ڈیٹا پراپر ہمارے پاس موجود نہیں تھا، ون وے اور دی ادر یعنی ہمارے پاکستان میں بھی لوگ یعنی پیسوں کے لیے بہت سے ایسے یعنی انہوں نے کام کیے کہ جس طرح کے کارڈ یعنی شناختی کارڈ بنائے گئے ان لوگوں کے، اور خاص طور پر بلوچستان میں یہ بہت زیادہ ہوا اور پھر اس کے بعد جو لوگ یعنی لاکھوں کی تعداد میں جو پاکستان کی طرف موومنٹ ہوئی، پھر انٹرنیشنل پریشر بھی چونکہ پاکستان کی طرف تھا کہ ان لوگوں کو آپ جگہ دیں
اب وہ لوگ جب یہاں پر آئے ہیں تو دوبارہ کے ایک سلسلہ، اور پھر اگر آپ کو یاد ہو لاسٹ پی ٹی آئی گورنمنٹ یعنی یہ موجودہ نہیں پچھلی پی ٹی آئی گورنمنٹ میں جب عمران خان خود یعنی وزیر اعظم تھے، تو اس وقت یعنی انہوں نے طالبان کے ساتھ ٹاکس کی بات کی اور یہ کہا کہ ہم ان کو یہاں پر سیٹل کریں۔ سیٹل کریں گے اور مذاکرات بھی کریں گے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ ہزاروں جو تھے وہ بارڈر کراس بھی کیا انہوں نے، اور ان کے لیے سافٹ کارنر بھی یعنی ان کو بہت سی چیزیں یعنی سہولیات دی یعنی اس انداز سے کہ وہ موومنٹ ان کی آسان ہوئی۔ اب جب وہ لوگ ان میں شامل ہوئے اور یہاں پر موجود آلریڈی جو سلیپر سیل جن کو ہم کہہ سکتے ہیں جو خاموش تھے یعنی جو کہ میل ڈاؤن ہوئے تھے، اب ان کو شے ملنا جب شروع ہوتی ہے تو پھر اب دیکھتے ہیں کہ جس نوجوان نے ساری عمر بندوق اٹھائی ہو، بچپن سے وہ اس نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے، جنگ کر رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، پھر اس کو سیٹل کرنے کی بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ اس کو سیٹل کریں، تو وہ یہاں پہ آ کے کیسے مزدوری کرے گا، رکشہ چلائے گا، ٹیکسی چلائے گا، اور پھر وہی جو سیٹل کرنے کی بات کرتے ہیں وہی کہتے ہیں کہ ان کو افغان مہاجرین کو بے دخل بھی نہ کیا جائے۔ دیکھیں بڑا سمپل سا کلیہ ہے۔ اب بر صغیر پاک و ہند میں جو انگریز یہاں پر سروس کرنے کے بعد واپس انگلینڈ جاتا تھا تو اس کو وہ سرکار میں نوکری نہیں کرنے دیتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ چونکہ آپ کی عادتیں خراب ہوئی ہوئی ہیں وہاں پر آپ بادشاہوں کی طرح اور رعایا کی طرح باقی وہاں کی عوام کو ڈیل کرتے رہے، تو انگلینڈ میں آپ واپس آئے ہو، آپ کی عادتیں وہی ہیں، لہٰذا آپ ایک سائڈ پر بیٹھے۔ تو یہ ہیومن انسٹنکٹ تک یعنی وہ نیچر جو ہے وہ بدل جاتی ہے، وہ اس کی فطرت میں آ جاتی ہے، اس کو اندر شامل ہو جاتا ہے اس میں کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہی یعنی۔ اب آپ نے بالکل ایگزیکٹلی صحیح یعنی پن پوائنٹ کیا کہ جو وار مشین ہے، اس کو ہم وار مشین ہی کہتے ہیں، کہ جن کا شروع سے ہی ان کو ٹرین ہی اس لیے کیا ہو کہ اس نے صرف مارنا ہے، مرنا ہے اور مارنا ہے، اس نے نہ مزدوری کی ہے، اس سے نہ کوئی پالیسی میں پراپر وہ، کیونکہ ظاہر پالیسی میں اگر ہے تو وہ تو ٹاپ کا، اور وہ بھی جو پالیسی ہے وہ بھی یعنی جنگ ہی سے ریلیٹڈ پالیسی ہے، تو اس سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ کیا وہ بزنس مین بن سکے گا؟ کیا وہ کاروبار میں آ سکے گا؟ یا وہ ایک پرامن سٹیزن؟ اس میں تو غصہ بھرا ہوا ہے، اس میں تو شر بھرا ہوا ہے، اس کو آپ کیسے یعنی آپ عام لوگوں میں، ہاں ریہیبلیٹیشن جو ہے، دیکھیں پاکستان آرمی نے بڑی کوشش کی تھی، ان لوگوں کے لیے ریہیبلیٹیشن سینٹرز بنائے گئے تھے، لیکن جب یہ پچھلی گورنمنٹ یعنی پی ٹی آئی گورنمنٹ میں جب یہ بات ہوئی تو ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں بھی ان لوگوں کو نہیں یعنی آپ نے وہاں پر رکھا۔ تو یہی وہ چیزیں ہیں کہ دیکھیں ہمیں اپنی پالیسیز کو بھی دیکھنا ہوگا، ہمیں اپنے اوپر بھی غور کرنا ہوگا، اور یہ جو دیکھیں ہم جو ون مارجن کی بھی جو بات کر رہے ہیں وہ اسی بیس پر کہ دیکھیں اس سے پہلے بھی یہ پچھلے سال بھی یعنی یہ بات ہوئی تھی اور ہو رہی تھی کہ کیوں یعنی یہ ضرورت پیش آ رہی ہے کہ آپ کا سی ٹی جی کا ڈیٹا آپ خود یعنی کرائم کور کرتے ہیں، اور آپ خود یعنی اس پر آپ نے اسٹوریاں کی ہیں، اس پر آپ نے یعنی کام کیا ہوا ہے کہ جو بھی یعنی لنک اگر کسی دہشت گردی یعنی اس کا آتا تھا، دہشت گردی کا آتا تھا، تو وہ لنک جو تھا وہ افغان، کوئی نہ کوئی افغانی اس میں انوالو ہوتا تھا، اور پھر وہ افغانی انوالو کیسے ہوتا تھا کہ پاکستان میں اس کا ڈیٹا ہی موجود نہیں ہے۔ ابھی بھی ریسنٹلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے جو بنو اور نارتھ وزیرستان میں جو ہیں جب آپ کی یعنی وہ لاشیں جو ہے وہ بلوچستان والے بلوچستان والا الگ یعنی نارتھ وزیرستان میں آپ کے الگ یعنی وہ لاشیں جب گئی ہیں تو وہ میں اب کون یعنی شامل تھے؟ ڈیپیوٹی گورنر کا بیٹا جو ہے وہ تک یعنی اس میں انوالو ہے۔ تھا۔ تو دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ پاکستان کہہ کے تھک گیا، پاکستان نے ڈیٹا شیئر کیا، پاکستان نے انٹیلیجنس رپورٹ شیئر کی کہ دیکھیں آپ کے لوگ انوالوڈ ہیں۔ اب عوارت اسلامی کی ٹھیک ہے وہ ان کی اپنی جگہ پالیسی ہوگی کہ وہ ان طالبان کو کہ وہ زیادہ پریشر اس لیے نہیں ڈال سکتے تھے کہ وہ یہ کہتے تھے اور سمجھتے تھے کہ جی ان لوگوں نے تو ہمارے برے وقتوں میں ہمارا ساتھ دیا، بھائی برے وقتوں میں آپ کا ساتھ دیا تو آپ اپنی سرزمین کو کیوں؟ کیونکہ دیکھیں قطر کا جو ہے اس میں جب یہ ایگریمنٹ جن کا ہو رہا تھا اس میں شک ایک موجود ہے اور اس پہ یہ سگنیٹری ہیں کہ افغانستان کی زمین کسی اور کے خلاف استعمال ہونے نہیں دیں گے، یہ اس کی یعنی کنڈیشن ہے، تو آپ کیوں استعمال ہونے دے رہے ہیں؟ استعمال ہونے دینے کی تو ایک طرف آپ اس میں انوالو ہو رہے ہیں اور آپ کے آفیشلز اور ان کی فیملیز انوالو ہیں، تو پاکستان پھر کیا کرے؟ سب روزانہ کیا ہم اپنے جوانوں کو، اپنے بچوں کو اسی طرح شہید ہوتا دیکھیں؟ ہم اپنی بیوائیں یعنی دیکھیں، تو اس اپنے کا یہ یتیموں کو؟ تو اس کا یہ حل ہے کہ مطلب آپ پاکستان سے جو افغان مہاجرین ہیں انہیں بے دخل کریں، جن کے پاس سٹیزن کارڈ ہیں ان کو بھی دے دیں۔ کارڈ کی ایک اور یعنی فوجی ہے
پہلے یعنی اسٹیج پر ہم نے کن لوگوں کو یعنی وہ کیا کہ جو کہ ان رجسٹرڈ ہیں، اس پر کتنا ہمیں یعنی بیک لیش ہوا. ایران کو نہیں ہو رہا. ایران نے تو ان ماجرین کو، افغان ماجرین کو ایک اس میں رکھا ہوا ہے، لمٹ میں رکھا ہوا ہے. آپ کے یو ایس میں یعنی کیوں نہیں بیک لیش یعنی آپ کر رہے، جبکہ آپ نے وہاں پر ایک ایک بندے کا ڈاکیومنٹڈ کیا ہوا ہے. اب جو اے سی سی کا بھی ہولڈرز ہیں، وہ ان کے پراپر ڈاکیومنٹڈ وہ نہیں ہے. وہ بھی اے سی سی کارڈ ہولڈر جو ہیں، دیکھیں وہ 2016 اور اس کی ہے، وہ ان کی بھی ایکسپائری ڈیٹ ان کی آ رہی ہے. تو اگر 30 جون تک آپ کے ان کی ایکسپائری ڈیٹس آ رہی ہیں، تو وہ آپ کیوں یعنی نہیں ہو رہی ہے؟ آپ صرف یہ دیکھیں کہ آپ کی اکانومی پر آپ کا پراپر اگر سٹیزن ہے تو ایک اور بات ہے. سٹیزن شپ کے لیے آپ کو پورا قانون بدلنا ہوگا. ریفیوجی کو آپ سٹیزن کا سٹیٹس نہیں دے سکتے. اس کے لیے آپ کو پورا قانون بدلنا ہوگا. اس کے لیے آپ کو جنیوا کنونشن کو جو ہے اس کے تحت تو آپ کا ریفیوجی سٹیٹس موجود ہی نہیں ہے، ختم ہی ہو چکا ہے ان کا. جب آپ کا ریفیوجی سٹیٹس پھر یعنی آپ کے یہاں پر ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ان کو پھر پراپر اپنے ایک اس میں رکھیں، کنفائنمنٹ میں رکھیں، ایک مخصوص جگہ پر رکھیں. آپ ان کو لے کر جائیں، ان کو فیسیلیٹیٹ سر کریں. آپ ان کو پڑوسی ملک ہے ہمارا، بھارت کے ساتھ ہماری دشمنی ہے، ایران کے ساتھ کوئی اتنے اچھے تعلقات نہیں ہیں، انڈور کچھ ابھی اچھے بھی ہو گئے ہیں. افغانستان کے ساتھ ہمارے مطلب تعلقات اچھے نہیں ہیں. تو جو سی پیک بنا رہا جا رہا ہے، تو سی پیک کا پھر کیا فائدہ ہوگا؟ اور یہاں سے جو لاکھوں لوگ گئے ہیں اور لاکھوں لوگوں کو اور بھی نکالا جا رہا ہے، یہ تو نفرتیں اور بڑھیں گی. دیکھیں، اب پھر وہی والی بات ہوتی ہے کہ ہر چیز کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں. میں اگر ریئیکشنری ہو کر یعنی اس طرح بار کروں یا وہ کروں، تو میں یہ پالیسیز کے حوالے سے اور یہ چیز کے ایکسیپٹنس ہونا چاہیے. ایک طرف آپ افغانستان میں یعنی یہ بات کر رہے ہیں کہ امن ہو گیا، ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، حالات بہتر ہو گئے، تو پھر آپ جائیں اپنے ملک ڈیولپ کریں. افغانستان کو تو اس وقت ضرورت ہے اپنے لوگوں کی. وہاں پر ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، پروجیکٹس انٹرنیشنل ہو رہے ہیں، تو پھر تو آپ کو ضرورت ہے. آپ کو دیکھیں، آپ کی اچھائی اگر کسی کے ساتھ آپ اچھا کرتے ہیں، تو اچھائی کو نہیں بھولنا چاہیے، اس وجہ سے کہ باقی جو سالہ سال جو یعنی پچھلے آپ یہ کہہ لیں کہ 40 سال کا چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا. پچھلے 40 سال سے آپ کی یعنی 3 جنریشن بڑی، یعنی دادا آیا تھا، اس کا بیٹا بھی یہاں پر ہوا اور اس کے پوتے بھی یہاں پر ہوئے. پوتے نے تو دیکھا بھی نہیں تھا، یا بیٹے نے بھی یعنی وہ پاکستان میں رہا. لیکن اب اگر موقع ملا ہے تو پھر آپ جائیں. اب اگر انہی کو آپ ابھی موقع دیتے ہیں، تو پھر یہ باہر کے ملک میں تو جانے کو تیار ہے. آپ کے 2021 کے بعد سے جو آپ کے پاس فگرز موجود ہوں گی، اور وہ ہوگا کہ 2021 کے بعد جب یعنی بہت سے لوگ ابھی بھی پاکستان نے ان کو انٹرنیشنل لاز کے انڈر ٹرانزیکشن پیریڈ کے لیے ان کو رکھا ہوا ہے کہ جن کے کیسز چل رہے ہیں، ریفیوجیز کیس، ان کے کیسز چل رہے ہیں، جو کہ مختلف کنٹریز میں سلولی اینڈ گریجولی وہ جا رہے ہیں. آپ کا اسلام آباد بھرا پڑا ہوا ان لوگوں سے، ان کے خلاف ایکشن نہیں کر رہا. یہ تو علیحدہ پروسیس ہے نا، یہ علیحدہ لوگ ہیں. وہی ایگزیکٹلی. اب یہی چیزیں کہ اس کے جسے کہتے نہیں ہیں انڈر دی گارب آف. اور یہ وہ لوگ تھے جن کی امریکہ کے ساتھ تھوڑی بہت انہوں نے ہیلپ وغیرہ کی تھی، کچھ ایسے. ہاں، اب بہت سی ایسی چیزیں ہیں. آپ نے سی پیک کا بھی اشارہ کیا، اگر ہم اس پر وہ جائیں گے تو یہ ایک انٹرنیشنل بھی یعنی یہ سینیریو ہے کہ جو کہ پھر آپ کے بہت بڑے لیول پر یعنی اس کا کینوس جو ہے وہ بہت بڑا ہے. وہ سی پیک سے بھی ریلیٹڈ ہے، وہ چائنا سے بھی ہے، وہ یو ایس ٹیرف کے ساتھ بھی ہے. اور جو کرنٹلی یعنی یو ایس مارکیٹ جس طریقے سے کریش ہوئی ہے، پھر وہ ٹیسلا اور بی وائی ڈی کے مقابلے کا بھی ہے، تو وہ انٹرنیشنل ٹیرفس کا بھی. تو وہ پھر بہت یعنی اس کے لیے پورا ایک الگ آپ کو یعنی اس میں وہ جانا پڑے گا اور وہ کرنا پڑے گا، بڑی ڈیٹیل سے جانا پڑے گا. چائنا جو انویسٹمنٹ کر رہا ہے افغانستان میں، پھر چائنا نے ریل ٹریک میں یعنی جو شنگھائی سے لے کر آپ کے تاجور خان تک، اور پھر یعنی آپ کا سینٹرل ایشیا میں، تو یہ وہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ پھر وہ اس اینگل اس پیرائے میں بھی پھر آپ کو ڈسکس کرنا پڑے گا کہ دیکھیں اس کے اثرات کیا ہیں. پاکستان میں سی پیک کو ناکام کرنے والی کون سی قوتیں ہیں، وہ کیوں چاہ رہی ہیں، کیوں پاکستان میں خاص طور پر خیبر پختونخوا اور بلوچستان ہی کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، یہ کون لوگ ہیں کہ جن کا پھر بار بار لنک کیوں وہاں پر افغانستان سے آ رہا ہے، وہ کیوں چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں. چائنا کا یہی وہ وجوہات تھیں کہ دیکھیں پچھلے ہم 2-3 سالوں میں اگر دیکھیں جو انویسٹمنٹ پاکستان میں سے ہونی تھی سی پیک کے تھرو، وہ کیوں ادھر ڈائیورٹ ہو رہی ہیں. تو یہ بڑا ایک انٹیگریٹڈ اور ایک بہت یعنی وہ ایشو ہے کہ مہاجرین کا دیکھیں کسی کے ساتھ زیادتی والی بات نہیں ہے،
ہمارے بھائی ہیں، ہم نے ایکسیپٹ کیا ہے اور اپنے یہاں پر ان کو ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہے ہیں اب بھی، یعنی اسے، لیکن ہاں یہ ضرور کہتے ہیں کہ دیکھیں نفرت تو بڑھے قانون گی. کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ رہیں، کام کریں اور وہ کریں، لیکن جو لوگ پھر جو آپ کو پتا ہو کہ یہ غیر قانونی ہے اور پھر آپ رپورٹ جب نہیں کر دیں تو پھر اس کے ذمہ دار بھی آپ ہیں۔ سر پاکستان میں اس ٹائم کہا جا رہا ہے کہ 21 لاکھ کے لگ بھگ جو ہیں وہ غیر رجسٹرڈ اور رجسٹرڈ افغان مہاجرین ہیں. وزارت سفران کہتا ہے کہ 14 لاکھ رجسٹرڈ ہیں اور 8 لاکھ جو ہیں وہ سٹیزن کارڈ پہ ہیں، لیکن حکومت پاکستان کہتی ہے کہ 30 لاکھ ہیں. 30 لاکھ میں سے اگر آدھے بھی چلے گئے تو یہ نفرت، میرا بار بار ایک سوال ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف یہ نفرت جو ہے وہ مزید بڑھے گی. دیکھیں ہم بار بار کیوں نفرت کا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ میں تو یہی بات کر رہا ہوں کہ پچھلے 40 سال کو ہم بھول جاتے ہیں، وہ چند ایک اس کو، کیونکہ اب یہاں پر انٹرسٹ کی بات آ جاتی ہے، مفادات کی بات آ جاتی ہے، یہ نہیں سوچ رہے ہم کیا پاکستانی کتنے پاکستانی ہیں جو افغانستان میں بیٹھ کر کام کر سکتے ہیں۔ سر میرے کچھ جاننے والے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ سم کارڈ بھی وہاں پہ نہیں دیتے، جاب بھی نہیں دیتے اگر ان کو پتہ چل جائے کہ یہ پاکستانی ہے. اتنے افغانز ہیں جو آپ کے پشاور میں پاکستان میں کام کر رہے ہیں اور انہی کے دوسری طرف کابل میں بھی ان کے آفیسز ہیں، اور اور بہت بڑے بڑے کاروبار ہیں. فائدہ کس کو جا رہا تھا؟ افغانستان کو. پاکستانی کہاں گیا؟ پاکستانی بیچارہ تو یا دبئی جا رہا ہے، یا وہ خوار ہو کے کراچی میں اور باقی جگہوں پر کام کر رہا ہے، یا وہ پھر ڈنکی مار مار کے جو ہے وہ دوسرے ملکوں میں جا رہا ہے۔ کتنے افغانس کو آپ جانتے ہوگے یا کیسز جو ہیں جو سامنے آئے جو گرین پاسپورٹ ہولڈر تھے اور جو سمگلنگ میں یعنی آپ کے مڈل ایسٹ میں پکڑے گئے، اور وہ ہوا، اور پھر جب پتہ چلتا ہے کہ جی یہ تو پاکستانی نہیں ہے، پاکستانی پاسپورٹ اس نے لیا ہوا ہے، بدنام کون ہوا؟ پاکستان. پاسپورٹ کس کا بدنام ہوا؟ پاکستان کا گرین green پاسپورٹ passport. کو پھر سائڈ پہ کیوں یعنی کیا جائے گا؟ تو یہ بھی چیزیں ہمیں ذرا دیکھنی چاہیے کہ دیکھیں آپ، اس کا حل کیا ہے؟ حل دیکھیں بڑا سمپل سا ہے کہ جنہوں نے ریفیوجی سٹیٹس کا اگر ان کا تھا تو وہ ایک دفعہ جائیں، ملک میں جائیں، دوبارہ جائیں، پراپر ڈاکومنٹیشن کریں. ان دا مین ٹائم پاکستان میں بھی پالیسیز میں یعنی یہ سر ویزا فیس کتنی زیادہ کی ہوئی ہے؟ دیکھیں ویزا فیس تو آپ کے ہر کنٹری ٹو کنٹری چینج ہے، کنٹری ٹو کنٹری چینج ہے. وہ غریب لوگ، مزدور کار بندہ یہاں سے جاتا ہے، کس طریقے سے وہ لاکھوں روپے دے سکتا ہے؟ یہاں پہ وہ مزدوری کرتا ہے، ریڑا لگاتا ہے، اور وہاں پہ جا کے لاکھوں روپے اس کے پاس ہوں گے نہیں کہ وہ واپس آ سکے. میں تمہارا پاکستانی دبئی جانے کے لیے کتنا پیسہ دیتے ہیں؟ سر ابھی تو بہت مہنگا ہو گیا ہے، کوئی 8 لاکھ کے لگ بھگ ہو گیا. تو وہ قرض لے کر جا رہا ہے یا اس کے پاس سیونگز ہوتی ہیں؟ قرضے ہی لے کے، میں جتنے لڑکوں کو جانتا ہوں. دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو دونوں طرف سے پھر ہمیں دیکھنی ہوتی ہیں. اگر ہماری اکانومی اتنی اسٹرانگ ہوتی، ہم تو خود یعنی جسے کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی مرہون منت، یعنی بار بار ان کی یعنی وہ چل رہے ہیں. آپ کا یونٹ بجلی کا بل میں بھی دے رہا ہوں اور وہ افغان دے رہے یا نہیں دے رہا. آپ ذرا صرف زیادہ دور نہ جائیں، پشاور جس جگہ پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر آپ بورڈ بازار کی طرف ذرا چلے جائیں، آپ صرف تھوڑا سا ریگی کی طرف چلے جائیں، یا ہوتا ہے کتنے لوگ ہیں جو آپ کی بل دے رہے ہوتے ہیں. کنڈا کلچر زیادہ ہے. کنڈا کلچر ہے تو فیسیلیٹی لوڈ کس پر آ رہا ہے؟ اگر یہی پاپولیشن آپ 30 لاکھ کی، ذرا یہ پاپولیشن جو کہ ابھی یہ آفیشل ہے لیکن ان آفیشل جو ہے وہ 40 لاکھ کو کراس کر چکی ہے، کیونکہ ان میں سے بہت سے وہ لوگ ہیں کہ میں آپ کے بلوچستان میں 2020 اور 21 میں سروے کے لیے پروجیکٹ کے سلسلے میں گیا ہوا تھا. آپ کے قلعہ عبداللہ میں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ وہاں پر قلعہ عبداللہ کے کارڈ اور پشین کے اور یہاں کے وہ کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آدھی سے زیادہ پاپولیشن میں کہنے کہ جی اس کو تم جانتے ہی نہیں، تو وہاں کا ہے ہی نہیں، پاکستانی کارڈ بھی بنا ہے. اور آپ کے پاس موجود ہے. المیہ تو یہ ہے سر، ابھی تو آپ کے جو ایم پی اے بھی بن رہے ہیں. طالب، اب دیکھیں یہی وہ چیزیں ہیں کہ میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، ورنہ جو سٹیزن شپ کی بات کر رہے ہیں اسی کے پی اے جو ہے وہ اس کے اوپر بھی یعنی یہ تھا کہ یہ افغان پی اے ان کا. یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ ہمیں یعنی صرف وہ تنقید نہیں کرنی چاہیے، اس کو پازیٹیو چیزیں بھی دیکھنی چاہیے کہ دیکھیں آپ پراپر اس کے ساتھ ہوں، ڈاکومنٹیشن کے ساتھ ہوں، آپ آئیں، بزنس ہے، آئیں کریں. آپ کا نوشہرہ کہ یہ صرف یعنی آپ زیادہ دور نہ جائیں، پشاور اور نوشہرہ پر کتنی فلاور ملیں موجود ہیں، اور اس میں سے بمشکل سے آپ 2 یا 3 فلاور ملز کا کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاکستانی، اور ہو سکتا ہے وہ بھی کوئی اور پیچھے یعنی کوئی اور.
وہ سارا گندم کہاں جاتی ہے، وہ سارا فلاور کہاں جاتا ہے، وہ سارا پیسہ کس کو جا رہا ہے، وہ فیسیلیٹیٹ کون ہو رہا ہے؟ سر یہ ابھی قربانی دادیں والی ہے، اور یہاں سے اگر جانور اسمگل نہ ہو افغانستان تو اس کے مارکیٹ میں جانور کا ریٹ کم ہوتا ہے، اور اگر افغانستان اسمگل ہو جائے تو وہ 2 لاکھ والا جانور جو ہے وہ آپ کو 3.5 لاکھ 4 لاکھ میں خریدنا آپ پڑتا ہے۔ ابھی تو عید کی بات کر رہے ہیں کیونکہ ابھی تو عید آنی ہے۔ آپ کا روزانہ ڈاٹرڈ میٹ جو ہے، اینیمل جو ہے، گوشت کی صورت میں افغانستان جا رہا ہے، اگر آپ اس کو بھی کنٹرول کر لیتے ہیں تو بھی آپ کا ڈیلی روٹین کے اوپر کتنا فرق پڑتا ہے اس کے اوپر۔ تجارت کے میں حق میں ہوں لیکن سمگلنگ کے حق میں نہیں۔ اب یہی وہ چیزیں ہیں کہ دیکھیں، یہی اب ہم کسی پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، آپ ڈیولپ کنٹریز کو دیکھ لیں، آپ جس کو بھی دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ پراپر اس پر آئیں، بات کریں پراپر طریقے سے۔ ان رجسٹرڈ کیوں آپ یعنی ہو؟ پھر اگر آپ کے کارڈز بھی ہیں تو آپ اپنی لمٹس کی یعنی اس کو رکھیں جو آپ کی یعنی ہے وہاں تک رہیں۔ رہی بات کہ جماعت اسلامی کی یا پی ٹی آئی کی یا آپ ایک پیج پر بیٹھیں، فیصلہ کریں، پولیٹیسائز نہ کریں چیزوں کو۔ بھائی چارہ دیکھیں ہوتا ہے لیکن آپ کے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اب وہ ڈیبیٹ الگ یعنی اس میں چلی جائے گی یا وہ اس میں چلا جائے گا کہ اکانومی جو ہوتی ہے وہ اس کے لیے آپ کو سالڈ گراؤنڈز پر کام کرنا ہوتا ہے، وہاں پر فیلنگز نہیں ہوتی۔ تو آپ یا تو پاکستان کی اکانومی کے لیے آپ کام کریں گے، پراپر کریں گے، یا پھر آپ صرف بھائی چارے ہی کی بات کریں گے۔ لیکن بھائی چارے میں بھی یہ نہیں ہو کہ وہی والی بات ہے کہ وہ اونٹ والی بات ہے کہ وہ صرف سر یعنی جگہ تو دے دو، باقی اونٹ خود بخود جو ہے پورے کے پورے ٹینک میں گھس جائے گا، خیمے میں گھس جائے گا، اور صاحب جی جو ہیں وہ باہر بیٹھے ہوں گے۔ ہم تو ہمارے ساتھ تو ابھی یہی ہو رہا ہے کہ صاحب جی جو ہیں وہ اونر جو ہے وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو باقی ہیں وہ نہیں ہیں۔ سر پاکستان میں کچھ 4 قسم کے افغان باشندے جو ہیں وہ رہتے ہیں۔ پہلا جو بدامنی کے بعد جو ریفیوجیز آئے تھے 2007 میں، پاکستان نے ان کے لیے شناخت کارڈ کا اجرا کیا تھا، پروف آف رجسٹریشن کارڈ، جن کی تعداد جو ہے وہ 13 لاکھ تھی۔ ایک ہی مرتبہ یہ کارڈ جاری کیے گئے تھے، جس کے بعد ان کی تجدید کی گئی تھی، جس کا کہا جا رہا ہے کہ یہ 30 جون تک اس کا لاسٹ ڈیٹ ہے، آپ نے بیچ میں بتایا بھی۔ دوسرا جو ہے وہ افغان سٹیزن کارڈ جن کے جاری ہوئے تھے، جو اب غیر قانونی تصور کیا جا رہا ہے، اور جن کے خلاف ابھی یہ کریک ڈاؤن بھی شروع ہے۔ ان کارڈ کا اجرا جو ہے وہ 2016 میں ہوا تھا، جن کی تعداد جو ہے وہ 8 لاکھ کے لگ بھگ تھی۔ بے دخلی کے اقدامات ان کے خلاف بھی جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں۔ اچھا، تیسرا جو ہے وہ ہے 2021 میں طالبان نے جب افغانستان میں قبضہ کیا یا حکومت بنائی یا امریکہ کا انخلا ہوا، تو کچھ لوگ جو ہے وہ فرار ہو کر آ گئے تھے، جیسا کہ ہم نے اپنے اس میں کہا بھی کہ کچھ وہ اس میں بڑی تعداد جو ہے وہ اسلام آباد بیٹھی ہوئی ہے اور باہر جانے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہیں بین الاقوامی طرز پہ پاکستان میں جو ہے وہ پناہ دی گئی تھی، اور پاکستان کہتا ہے کہ ان کی تعداد 6 لاکھ ہے، اور اقوام متحدہ کہتا ہے کہ 2 لاکھ کے قریب جو ہیں، اور چوتھی جو ہے وہ غیر قانونی طور پہ مقیم جو ہیں، جو کہ ایک بوجھ بھی سمجھے جاتے ہیں پاکستان پہ۔ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ پاکستان آ کر انہوں نے شادیاں بھی کی، اپنے شناختی کارڈ بھی بنائے، نادرا نے قومی ایک مہم بھی چلائی، قومی تجدید و تصدیق مہم کے ذریعے ان کے کارڈ جو ہے وہ شناختی کارڈ بلاک بھی کیے، اور ابھی بھی یہ مہم جاری ہے، اور ان کے کارڈ جو ہے وہ بلاک کیے جا رہے ہیں۔ یہ 4 اقسام کے افغان باشندے جو ہیں وہ پاکستان میں رہ رہے ہیں۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ 30 لاکھ کے قریب جو ہیں، آپ نے کہا کہ 40 لاکھ ہیں کچھ فگر ان کے، تو یہ لوگ تمام کے تمام پاکستان حکومت 2023 سے یہ کوشش کر رہی ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی یہ کوششیں ہو چکی ہیں، ابھی یو این ایچ سی آر نے ریپیٹریشن والنٹری ریپیٹریشن کا پروگرام ہوا اور اس سے پہلے۔ اس سے پہلے بھی ہوا تھا۔ وہ تو خود ہی گئے تھے جب 2002 اور 5 کے مطلب کہتے ہیں ہاں، تو یہ ہوا تھا کہ جب طالبان کی کچھ حکومت، وہ لوگ گئے تھے کہ جب طالبان کی حکومت 1995 میں جب وہ بنی تھی، اور وہ اس کے بعد گئے تھے، اور کچھ پھر بعد میں 9/11 کے بعد جو ہے چونکہ پوری دنیا سے یعنی افغان جو ہیں، پھر وہ 9/11 کا واقعہ ہوا، اور پھر اس کے بعد جب افغانستان میں ریجیم چینج ہوئی تو 2002 سے جو ہے وہ کہا جا رہا ہے، تو وہ بھی یعنی بہت بڑی تعداد۔ اب وہ سر پاکستان حکومت جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی یہ 30-40 لاکھ لوگوں کو نکالنے میں؟ کچھ عرصے بعد مہم چلائی جاتی ہے، پھر عالمی پریشر آتا ہے، افغانستان
سے کوئی معاملات سیٹلڈ ہوتے ہیں، پھر چیز جو ہے وہ رک جاتی ہے، پھر پروسیس کو جو ہے وہ سٹاپ کر دیا جاتا ہے، پھر افغانستان سے حالات بگڑتے ہیں، عالمی دنیا سے پاکستان کی کوئی مدد نہیں کی جاتی، پھر وہ پروسیس جو ہے وہ شروع کر دیا جاتا ہے۔ آخر یہ تعداد کب کمپلیٹ ہوگی ان کو واپس نکالنے کی؟ اسی لیے بات کی کہ پالیسی اور پھر ایگزیکیوشن اس کا اور امپلیمنٹیشن جو ہوتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ہم انٹرنلی بھی کمزور ہیں اور ایکسٹرنلی بھی کمزور ہیں. پاکستان گورنمنٹ اور پاکستانی حکومت اور ریاست اس کو ایک فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم نے کرنا کیا ہے، اور وہ فیصلہ جو ہے وہ لانگ ٹرم پلاننگ پر بیس ہو. ایکسٹرنل پریشرز اور انٹرنل پالیٹکس ان دونوں کو ایک سائڈ پر رکھ کے صرف نیشنل انٹرسٹ کو ڈیفائن کرنا پڑے گا. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس مرتبہ انہوں نے یہ پلان کیا ہے یا نہیں؟ بس اب تک تو اب تو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یعنی وہی جس طرح کے پی کے سے اسلام آباد پر چڑھائی کرو والی جو پالیسی تھی، یہ لگ رہا ہے کہ سینٹرل میں گورنمنٹ کی الگ پالیسی ہے، وہ ریپیٹریشن کا زور دے رہی ہے، اور پروونس میں جو ہے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ ریپیٹریشن کے خلاف ہے افغان ریفیوجیز کے کہ بھئی ان کو وہ کریں. وہ سٹیزن شپ کی بات کر رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں ان سے جان چھڑوانی ہے. اب وہ بھی یعنی ظاہر ہے کہ افغانستان پر پریشر ڈالنے کے لیے کچھ یعنی ہمارے آقاؤں کا بھی ہوتا ہے، پریشر ہوتا ہے کہ یہ ادھر سے پریشر ڈالو ادھر سے پریشر ڈالو کہ تاکہ وہ بھی گھٹنے ٹیک دیں. تو کچھ وہ ایلیمنٹس بھی موجود ہیں. تو اب وہ ایکسٹرنل کی جس طرح میں نے بات کی، تو پہلے تو ہمیں خود یعنی ایز اے ریاست بھی اور پھر یعنی اس کے جو مختلف آرگنز ہیں گورنمنٹ کو بھی فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے کرنا کیا ہے، اور جب کرنا ہے تو پھر اس کو پراپر امپلیمنٹ کرنا ہوگا. تو یہ مطلب ویسے ہی تو یہ چیز شروع نہیں ہوئی ہوگی، کچھ فیصلہ کیا ہوگا اور یہ ڈیٹا اکٹھا کیا ہے، کیونکہ پاکستان میں کافی زیادہ افغان طلبہ جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں. ان کا فیوچر بھی پاکستان نے کچھ سوچا ہوگا کہ مطلب وہ لوگ اگر ان کی تعلیم درمیان میں ادھوری رہ جاتی ہے، پاکستان نے یہ جیسا کہ میں نے بار بار نفرت کا لفظ استعمال کیا کہ یہ لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، نفرتیں اور بڑھتی ہیں. ایک بچے کا کاروبار ہے، اس نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، اس کی انویسٹمنٹ خراب ہوتی ہے، ایک بچے کی ایجوکیشن خراب ہوتی ہے، پوری فیملی پر اس کا اثر پڑتا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان نے سوچا نہیں ہوگا، پلان نہیں کیا ہوگا اس بارے میں، بس ویسے ہی نکالنا شروع کر دیا؟ نہیں دیکھیں، جہاں تک اسٹوڈنٹس کی بات ہے ان کے لیے تو پالیسی ڈفرینٹ ہے، اور وہ ان کا ڈفرینٹ بالکل یعنی وہ سچویشن ہی وہ بالکل چینج ہے، جو کہ آلریڈی یعنی اسکالرشپس پر ہیں، اسکالرشپس پر ہیں، یا وہ ایجوکیشن کا وہ کر رہے ہیں، اور جن کو یعنی پاکستان گورنمنٹ نے خود یعنی اپنی اسکالرشپ بھی دیں گے اور وہ کی ہیں. تو ان کو نہیں نکالا جائے وہ گا؟ ایک اور یعنی بالکل ہی وہ چینج اس سے یعنی وہ الگ وہ چیز ہے. رہی جہاں تک یعنی وہ بات ہوتی ہے، ایک تو دیکھیں ہمارے اپنے بھی اندرون جو ہم لوگ کے اپنے پرسن ٹو پرسن جو تعلقات ہیں یا وہ ہیں، خاص طور پر ہمارے کچھ سرکاری ادارے جو ہیں ان کے لوگ جو ہیں وہ بھی نفرت پھیلانے میں بہت زیادہ رول پلے کر رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں. جس طرح جو ہے وہ افغانستان کا افغانی کسی کو پکڑ لیا اور وہ کہتے تو پھر اسے پام گریسنگ اور اس سے کچھ نہ کچھ لے کے اور پیسے لے کے یا وہ کر کے اس کے ساتھ کہ بھی یہ تو ہماری دہاڑی ہے. یہی ایک وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے بہت بڑا جو ہمارا ہیلتھ کا سیکٹر ہے، جو کہ یعنی پاکستان آتا تھا افغانستان سے علاج معالجے کے لیے، وہ اب انڈیا جاتا ہے. انڈیا کون سے راستے سے؟ ان مطلب بائی ایئر ہی جا رہے ہیں؟ جا رہے ہیں. آپ ذرا ان کے وہ دیکھیں آپ کے کتنے بڑا، اور یہی ہم لوگ کا بہت بڑا لاس ہے اکنامکلی. جو ہم لوگ پالیسیز جس طرح میں نے بات کی نا کہ ہم لوگ اپنی انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں پالیسیز کو ہمیں ریوزٹ کرنا ہوگا. انڈیا نے باقاعدہ وہاں پر اس کو ہیلتھ ٹورزم کا نام دیا ہوا ہے. انہوں نے نئے نئے سیکٹر اپنے ہیلتھ سیکٹر میں نئے نئے ہاسپٹلز اور نئی نئی یعنی وہ انہوں نے دیے، انوویشن دی ہے. ایک بیمار کے ساتھ جو ہے وہ 9 اور جو ہے اس کے وزٹرز ہوتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ دیکھیں وہ ڈالر یا وہی پیسہ جو ہے پاکستان جو آنا تھا، ہم لوگوں نے کب آئے دم یعنی بارڈر بند ہوتا ہے وہاں. ہمارے پرابلمز جو ہیں وہ بارڈر کے اوپر ہوتے ہیں. جس مریض نے یہاں سے نزدیک سے آنا ہے، پشاور تک آنا ہے، تو پولیس یا راستے میں جو ہمارے ارباب اختیار جو ان کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، کہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ دیکھیں ہمیں کم از کم پالیسیز ڈیوائز کرنی ہوگی. کرتارپور کے لیے کیا ہم جب پورا کے پورا ریلیجس اس کے لیے اگر ہم کوریڈور بنا سکتے ہیں، تو ہیلتھ سیکٹر میں بھی ہم یعنی ایک چھوٹا سی یعنی وہ اتنی سی یعنی کلومیٹرز کچھ کلومیٹر کی بات ہے، یہ یہاں تک یعنی بنا سکتے ہیں اور اسپیشل یعنی وہ دے سکتے ہیں. تو اس میں نہ تو وہ نفرتیں بڑھے گی اور نہ اس میں بلکہ اور زیادہ فیسیلیٹیٹ ہوں گے.
اور دوسرا یہ فائدہ ہو جائے گا کہ جن لوگوں نے یعنی انڈیا فلائی کرنا ہے تو وہ اس کے بجائے یہاں پر آئیں گے. تو یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں ہمیں کام کرنا بھی ہوگا, ایک دوسرے کے ساتھ وہ چلنا بھی ہوگا اور ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ بھی کرنا ہوگا. لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ یعنی جو پراپر لیگل پروسیجر ہے اس کو اڈاپٹ کرنے میں یعنی کسی کو بھی برا نہیں منانا چاہیے, کیونکہ بلیک منی جو ہے وہ بھی بہت زیادہ انوالوڈ ہے یہاں پر ہم, اور ڈاکیومنٹڈ اکانومی جو ہے وہ ہمارے فائدے میں ہے. چاہے ہم اس کو بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ اگر آپ بہت سے ریجنز آپ دیکھ لیں, آپ کا مڈل ایسٹ زیادہ دور نہ جائیں, مڈل ایسٹ میں دے دیں کہ وہاں ٹیکسیشن کا سسٹم کیا ہوتا ہے, تو آپ اس کو بھی اگر ریوزٹ کرتے ہیں تھوڑا سا یعنی وہ کرتے ہیں تو آپ کی بہت سی چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. ریفیوجیز کا یہی حال ہوگا کہ آپ کا پھر آپ بزنس کے لیے آئیں ہلائیں, وہ پراپر آئیں. سر کیا لگتا ہے آپ کو ہمارے افغانستان کے ساتھ فیوچر میں معاملات کچھ سیٹلڈ ہوں گے؟ دیکھیں ہم جب تک بلاکس کھیلتے رہیں گے, کبھی ایک بلاک کبھی دوسرے بلاک کی بات کرتے رہیں گے, تو معاملات تو افغانستان صرف یہ پاکستان کا ایشو نہیں ہے, یہ چائنا, رشیا, امریکہ, ایران, سوریا بہت بڑے یعنی یہ اس میں پلیئرز ہیں موجود ہیں, اور اس میں ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا, کیونکہ اس میں پھر فائدے بھی ہوں گے اور نقصان بھی ہوں گے, تو اس کے لیے بھی ہمیں افغانستان ہمارا فیوچر میں دوست ملک ہوگا یا دشمن ملک ہوگا؟ اب یہ آپ دیکھیں, اب پھر وہی والی بات ہے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. کیا ہم اپنے پڑوس میں چائنا کی طرح جو ہے, چائنی جو پروورب ہے کہ ایک دوستی یعنی پڑوسی جو ہے وہ آپ کا بہترین پڑوسی ہونا چاہیے, اور وہ بھی جسے کہتے ہیں کہ وہ فائنینشلی بھی ہر طریقے سے جو ہے وہ اسٹرانگ ہونا چاہیے. معیشت سے ہٹ کے ایک عام پاکستانی کیا چاہتا ہے کہ افغان سٹیزنز کو نکالا جائے یا نہ نکالا جائے؟ دیکھیں دونوں آرائیں موجود ہیں, جس طرح میں نے بات کی کہ یہ دونوں اس طریقے سے موجود ہیں کہ ایک تو پراپر یا تو بوجھ ہمارے اوپر نہ ڈالا جائے, ان کا پراپر ڈاکومنٹیشن ہو, پراپر ان کے لیے فیسیلیٹیز ہو اور سیپریٹ ہو جائیں, تو پھر یعنی ایک وہ ہو کہ یعنی اگر آپ کا پراپر ڈاکومنٹڈ ہے, ایک بندے کا ڈیٹا موجود ہو, آپ کی پراپر بارڈر کی یعنی وہ جسے کہتے ہیں مینجمنٹ ہو, آپ کا یہاں کا جو بندہ کی ایک مومنٹ ہو تو اس کو وہ پراپر رجسٹرڈ ہو, تو پھر یعنی آپ کی چیزیں چینج ہو سکتی ہیں. لیکن اس وقت تو ہمیں بہت بڑا جو ایشو ہے وہ دہشت گردی کا ہے, اور جو کہ ہمارا صرف یہ نہیں, ہمیں اکنامکلی یعنی وہ اس سے نقصان ہوتا ہے. یہی میرا اگلا سوال تھا, افغانستان ٹی ٹی پی کو کنٹرول کر پائے گا افغانستان میں؟ انہوں نے کہا نا کہ وہاں پر پرابلمز جو ہیں وہ دو قسم کی, یعنی کہ ایک تو وہ گروپ ہے کہ جو کہتا ہے کہ نہیں ٹی ٹی پی نے ہمیں سپورٹ کیا, دوسرا یہ کہتا ہے کہ نہیں اٹس انف. پھر ود ان دا افغانستان آپ نے خود ہی یعنی پروگرامز بھی کیے کہ خود یعنی وہاں پر دو قسم کے گروپس ہیں. ایک ہے بڑا ریڈیکل ہے جو کہ کندھاری گروپ یعنی کہلاتا ہے, کہ جو کہتا ہے کہ کسی سے بات بھی نہیں کرنی, کسی سے وہ بھی نہیں کرنی, وہ صرف بندوق اور گولی کی یعنی بات کرتا ہے. ایک تھا حقانی گروپ کا, یعنی وہ اس کا وہ سافٹ یعنی ایک امیج اور پاکستان وہ خواتین کے تعلیم کے بھی حق میں اور وہ اس صاف کو آپ اور نے سائڈ پہ کر دیا, اس نے ریزائن دے دیا. خلیل الرحمان حقانی کو آپ نے یعنی کابل جیسی جگہ پر یعنی جو ان کا گڑھ ہے وہاں پر آپ نے کس نے مارا, کس طریقے سے مارا, جس نے کلیم کیا وہ ایک اور کہانی ہے یا وہ ہے. لیکن آپ نے جو ٹاکس چل رہی تھی جو پاکستان کی طرف سے ایک افغانستان کے ساتھ ٹاکس چل رہی تھی, وہ کس کے فائدے میں جا رہی ہیں یا کیوں ہوا, تو پھر اگین یعنی وہ ایک الگ یعنی اس میں آ جاتا ہے. بات یہی ہے کہ یعنی افغانستان سے اگر طالبان کو کنٹرول کر لیا جائے, جو پاکستانی مفادات کو یعنی وہ ضرر پہنچا رہے ہیں, ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں, ان کو اگر کر لے تو بہت سے معاملات جو ہے وہ بدل جائیں گے. سر آپ کو بار بار ہم تکلیف دیں گے افغان ایشوز پہ. آج ہمارا پروگرام جو ہے وہ بہت اچھا رہا. میں ناظرین اکثر کمنٹس میں کہتے ہیں کہ افغان ایشوز پہ آپ لوگ بولا کریں, تو میں نے یہ سوچا ہے کہ مہینے میں ایک مرتبہ آپ کو تکلیف دیں گے, افغان امور پہ ہم بات کریں گے. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں. والسلام.